بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اچھا جناب، بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ چھوٹا سا ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے جس میں دائیں طرف عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، یہ 29 ہیں. اگر الف اور حمزہ کو ایک گنا جائے تو 28 بنیں گے، کیونکہ عربی میں الف زبر آ اور حمزہ زبر آ ایک ہی معنوں میں آتا ہے. یہ ایکویلنٹ ورڈز ہیں. تو یہ 28 حروف تہجی ہیں جن کے اندر سے، یا 29 کہہ لیں، 29 میں سے 9 وہ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں. باقی سب کے سب اردو زبان کے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی منہ بنانا پڑے گا، نہ کوئی آواز نکالنی سیکھنی پڑے گی. جو آپ کو نیچرل اردو کا ایڈوانٹیج حاصل ہے، جو ایک گورے کو حاصل نہیں. گورے کو تو 28 کے 28 سیکھنے پڑیں گے. ہمیں اردو زبان کا یہ ایڈوانٹیج ہے، یہ فارسی والے لوگوں کو، کہ ہمارے حروف تہجی جو ہیں وہ ڈرائیوڈ ہیں عربی زبان سے. تو انشاءاللہ تعالی ہم انہی جو الفاظ میں سے، جو یہ کریٹیکل الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھنے ہیں، جن کو مارک کر کے میں نے لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں یہ پہلا طا، اس کے بعد یہ میں آپ کو پھر سکھاتا بھی ہوں، میں پہلے لکھ لوں. پورے ہو گئے جی؟ 3 3 6 اور 3 9. یہ حکمت ہے اس کو اس طرح لکھنے میں. یہ کوئی ذائچہ نہیں میں نے بنایا. حکمت یہ ہے کہ یہ 3 حروف جو ہے ایک طریقے پہ پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے. بلکہ اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی، چونکہ یہ الگ سے پڑھا جاتا ہے، سب سے مشکل عربی میں یہ بعد ہی ہے. اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں. اچھا جی، یہ تینوں ایک طریقے پہ پڑھے جاتے ہیں. ایک جگہ سے ان کا مخرج ہے، ان دونوں کا ایک جگہ سے ہے. باقی یہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہم نے 9 حروف سیکھنے ہیں عربی زبان کے. اب جو عربی زبان میں اردو والے حرف جو ہم اسی سے ہی کام چلا سکتے ہیں، پہلے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. صرف پڑھنے کے انداز کا فرق ہے، آواز وہی ہے. اس کو مثال سے سمجھیں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں طوطا، تو طوطا جب لفظ بولا جائے گا تو جو اردو نہیں جانتا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ تے سے طوطا لکھنا ہے یا توئے سے، ہے نا؟ ایسے جیسے نئے نئے لوگ جب اردو سیکھتے ہیں تو وہ طوطا کے اوپر تے والے سے لکھ دیتے ہیں. لیکن عربی میں یہ نہیں ہے. عربی میں جو طوطا توئے سے بولا جائے گا تو وہ آواز بتا رہی ہوگی کہ توئے بولا جا رہا ہے، اور اگر تے سے بولا جا رہا ہوگا تو آواز بتا رہی ہوگی کہ تے سے بولا جا رہا ہے. فرق ہوگا بولنے میں، اور یہی عربی کی خوبصورتی ہے. اب تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس میں صرف ایک مثال ہی میں دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذرا مزید راسخ ہو جائے بات، یہ ہم کتنا اہم کام کرنے جا رہے ہیں. یہ عربی زبان میں 2 حرف ہیں. یہ دیکھنے میں تو مختلف ہیں، پڑھنے میں اردو زبان میں تو ایک طرح ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. اس کو پڑھتے ہیں قل. کل، ہم اس کو بھی کل ہی پڑھتے ہیں اگر اردو میں پڑھیں، لیکن عربی میں اس کو پڑھیں گے تو اس کو موٹا کر کے، یہ قاف ہے قل، اور یہ ہے کاف جو عام اردو والا کاف ہے کل. لیکن فرق اتنا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے. اور اگر یہ پڑھیں جو عوام پڑھ رہی ہے تو اردو والا، اس کا مطلب ہے قل هو اللہ احد، کھا لو اللہ ایک ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. تو کاف کے ساتھ اسی طریقے سے آپ، یہ لفظ ہے قلب، یہ عربی میں دل کو کہتے ہیں. اور اگر یہ میں لکھ دوں تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. کتنا فرق ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اب آپ خود سمجھ لیں، کاف جس کو آتی ہوگی تو وہ یہ پڑھے گا نا، ادروائز تو وہ غلط پڑھے گا. تو یہ سیکھنا ضروری ہے. یہ میں اس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. میں پھر یہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا کہ پہلے نمازیں پڑھتے رہے یا عربی غلط پڑھتے رہے تو نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں. بھائی آپ بھی پڑھیں گے تو مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، نہ پہلوں کا پتا ہے، مجھے تو اپنی کا نہیں پتا. ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ٹھیک ہے، باقی اپنی کوشش پوری کر دیں گے. کیونکہ انسان، وہ مجھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جب بوڑھے ہو گئے نا، تو وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جب گھوڑا ریس میں اینڈ پہ پہنچتا ہے نا تو اپنا پورا زور لگا دیتا ہے. تو اب میں موت کے دہانے پہ ہوں، میں اپنا پوری انرجی لگا کے نا کوشش کروں کہ میں اب یہ ریس جیت جاؤں. تو کوشش تو اپنی طرف سے پوری کرنی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو کوشش ہم کر لیں. تو اب یہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، میں اس کو پڑھتا ہوں، آپ بھی پیچھے پیچھے اس کے پڑھتے جائیں.
میں صرف وہ حروف پڑھوں گا جو اردو والی آواز ہیں، جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ویسے ہی آتا ہے. پہلا حرف یہ جو دو نقطوں والا، جس کو ہم اردو میں تے کہتے ہیں، عربی میں اس کو تا کہیں گے، یہ فرق ہے. باقی آواز میں وہی ہوگا، تا. اچھا، اس کے بعد سین، ہا. یہ جو میں نے جن پہ انسرکل کیا نا، جو لکھے ہیں، ان کے علاوہ اگر میں ہا بول رہا ہوں، یہ ہا جو ہاتھی والا ہا. اچھا، اس کے بعد زا، جس طرح انگلش میں زیڈ ہے، ٹھیک ہے نا، زا وہی آواز ہے. اردو میں زے جس کو کہتے ہیں، یہ وہی. دال، کاف. کاف جو یہ کش والا کاف ہے، یہ بول رہا ہوں میں، جو سکھانے ہیں وہ ابھی نہیں بول رہا، صرف اردو والے بول رہا ہوں کہ ہمیں وہ پہلے ہی آتے ہیں. حمزہ، با، فا، لام، نون، واو، میم، ہا. اب دیکھیں ہمیں اردو کیسے پتا ہے کہ یہ بھی ہا ہے. اب جو چھوٹا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو پھر اپنے استاد سے کہتا ہے یہ کیا بھی ہا، تو آپ نے وہ پڑھائی پھر آ گئی ہے، اس شکل کی بھی ہوتی ہے. تو ہمیں اردو کا کتنا ایڈوانٹیج ہے. جو میں کہتا ہوں اردو کا ایڈوانٹیج ایسا ہے کہ بندے کو عربی سیکھنی آسان ہے. تا، اب یہ دیکھیں تا اس طرح بھی لکھی جاتی ہے، اس طرح بھی، لیکن ہمیں اردو کی وجہ سے پتا ہے کہ یہ تا وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ نہیں، اس کو کوئی پڑھے گا، تا ہی پڑھے گا. را، زا، یہ زا وہی ہے جو اوپر پڑھا ہے ہم، زیڈ کی آواز والی. میم، کاف، الف، لام، الف. اس کو لا نہیں پڑھنا جب تک اس کے اوپر کوئی فنکشن اپلائی نہیں ہوگا نا زبر زیر کا، اس وقت تک ہم اس کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ نیا اسٹوڈنٹ یہ سمجھے کہ لام کی شکل تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن لا میں جا کے بدل جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں، لام ویسے تو یوں لکھا جاتا ہے، لیکن لا جب لکھا جائے گا تو یہ اس کی یہ چیز کٹ جاتی ہے. اب جس بندے نے نئی نئی اردو سیکھنی ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ لام ٹھنڈا ہو جاتا ہے بیچ میں جا کے، اس کو تو بتانا پڑے گا نا، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کوئی بندہ لکھتا ہے اب محمد عربی سٹائل میں ایسے صلی اللہ علیہ وسلم، اب میم پوری تو یوں ہوتی ہے، ہا پوری تو یوں ہوتی ہے، یہ میم تو یہ کیوں کٹ جاتے ہیں؟ یہ لکھنے کے لیے کاٹنے پڑتے ہیں. انگلش میں یہ پرابلم نہیں ہے، انگلش کی اس اعتبار سے وہ سیدھا سیدھا آپ جوڑتے چلے جائیں، توڑنا نہیں پڑتا. لیکن اردو، عربی، فارسی میں یہ مسئلہ ہے جوڑنے کے لیے. تو اب نئے بندے کو تو نہیں پتا کہ یہ میم ہی ہے، یہ ہا ہی ہے، اس کو بتانا پڑے گا. وہ جو بچہ وہ تو کہے گا نہیں جی ہا تو میں نے پوری وہ شکل دیکھی ہے، اس کا پورا پیٹ ہوتا ہے، اس کا تو پیٹ ہی کوئی نہیں ہے، میں اس کو کیا پڑھوں، یہ کوئی نیا حرف تو نہیں آ گیا. اب پھر ہمیں اردو کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ لام الف، اگلا پھر لام الف ہے، لام با، کاف با، کاف تا، کاف سا. یہ سات خیر بعد میں ہم سیکھیں گے. کاف، بس یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اگلے کس لیے. اب ہم اپنے اس مرکزی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہم نے حروف سیکھنے ہیں. وہ 9 حروف ہیں. ان میں سے پہلا حرف وہ ہے جو اردو میں توئیں کہلاتا ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے اوپر. اس کو ہم پڑھتے ہیں عربی میں، تے جو نقطوں والا ہے اس کو تو پڑھتے ہیں تا، اس کو پڑھتے ہیں تو. تا کو ہی تھوڑا سا موٹا کر کے زبان کو گول کریں گے تو تا نکل جائے گا. اچھا، تو نہیں پڑھنا، واؤ نہیں آنی چاہیے بیچ میں. تا تو ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نکالیں تو. ہاں بالکل. تا، اب دیکھیں تا جو ہے وہ 2 نقطوں والا بالکل سمپل ہے. تا جو ہم بولتے ہیں تایا، ٹھیک ہے. تا وہ تا، یہ ہے تو، اسی جگہ سے نکلے گا، تھوڑا موٹا ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایک حرف سیکھ لیا. کوئی تو تے کو باریک پڑھ رہے ہیں اردو والے سٹائل میں، عربی میں پڑھنا ہے تو. اچھا، دوسرا یہ جو 3 نقطوں والی جو جس کو ہم اردو میں سے کہتے ہیں. اچھا، اب اس کی آواز بھی سین والی ہے. ہاں، ہم جب کہتے ہیں سے تو سین کی آواز نکال ہوتے ہیں نا. 3 حرف ہیں ایسے اردو میں جو سین والی آواز نکالتے ہیں. سواد کی بھی سین نکلتی ہے، سے کی بھی سین اور سین کی بھی سین. لیکن عربی میں تینوں مختلف ہے. عربی میں فرق پتہ چل جائے گا، بولتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اس نے یہاں سا بولا ہے، ادھر سین بولا ہے، ادھر سواد بولا ہے. تو یہ سا جو ہے اس کو سیکھنا پڑے گا تھوڑا سا محنت کر کے، اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ 3 نقطوں والا سا جو ہے اس کو نکالنے کا طریقہ ہے کہ زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کریں گے ایسے. یہ دیکھیں آپ، سا، زبان رکھنی ہے ادھر ہی، ٹھیک ہے نا.
یہ کیوں ہے کہ تاکہ سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. سین میں سیٹی آئے گی, اس میں سیٹی نہیں آئے گی. زبان کو ادھر رکھیں, پہلے ادھر میری طرف دیکھیں, یہ دیکھیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سارے صحیح نکال رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کو بس ٹچ کرنا ہے یہاں پہ, ہاں. اور یہ نہیں ہے کہ ایسے کر کے سا نہیں پھر نکالنا, زبان وہی رکھنی ہے, زبان ٹچ کی حالت میں ہی سا نکالنا ہے, کیونکہ ورنہ اگر یہ سین کی سیٹی کی آواز آئی تو پھر یہ سا نہیں بنے گا. ہاں لو جی, یہ دوسرا رب بھی سیکھ لیا. اب یہ جو کہ سا سیکھ لیا ہے, یہ دونوں بھی اسی طرح ہی نکلیں گے. جس طرح سا نکالا ہے نا, اسی طریقے سے زال بھی پڑھنا ہے اسی جگہ پہ. رال رال رال, کیونکہ تاکہ اس کو ہم وہ زا سے مختلف, اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے, نہیں تو مجھے ہے زا زیڈ, اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. اسی طرح زال میں آپ سیٹی کی آواز نہیں لانی تو پھر ہم نے زال پڑھنا ہے. اور اسی طرح ہی پڑھیں گے پھر اگلا, جس کو ہم زوئیں کہتے ہیں اردو میں, را. صرف فرق یہ ہوگا جس طرح تا کو ہم نے پا کیا تھا موٹا کر کے, رال ہی کو, رال کو, دال والے رال کو تھوڑا سا منہ گول کریں گے اور اسی جگہ سے نکالیں گے وا, زبان وہی رہے گی وا, یہ موٹا ہو گیا. سبحان ربی العظیم, عظیم ہوگا, عظیم نہیں ہوگا, وہ زید دوسری ہو جائے گی. تو یہ تینوں حرف ایک مخرج سے نکل رہے ہیں, ثا, رال اور وا. ٹھیک ہوگا جی. جی کہ جو زال کا مخرج ہے نا, یہ دانت کے اوپر والے سرے کی طرف, جبکہ جو سا ہے نا, یہ دانت کے نیچے والے سرے کی طرف. میں اس کمپلیکیشن میں ڈالنا نہیں چاہ رہا. ہاں, وہ اس لیے کہ وہ پھر وہ اکثر ہوتا ہے نا, جب وہ آپ کو میں بتاؤں بڑے شغل کی بات, کہ بعض اوقات وہ قاری جب سکھا رہے ہوتے ہیں نا, تو بعض اوقات جو اردو میں آتے ہوتے ہیں نا لفظ, وہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نہ بولو نا میم, میم, وہ بنا میم نکالنا ہی بھول جاتا ہے. تو میں اب آسان طریقے سے صرف لنگوسٹک کی آواز کی بنیاد پہ چاہ رہا ہوں کہ جلدی فا, وہ ایسے سکھاتے ہیں فا, وہ فا ہی نہیں نکال سکتا, حالانکہ فا تو ہمارا نیچرل ہے. فا ٹھیک, فوارا بالکل صحیح نکالتے ہیں. وہ جب کہتے ہیں نا اس کو ایسے لگائیں فا, وہ بندہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نکالنا کیا ہے. وہ کہتا ہے اتنے عرب میں کیسے یاد کروں, تو ہماری نیچرل آواز میں. یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ آواز ڈسٹنگوش ہو جائے گی. باقی اس میں اور مزید باریکیاں بھی ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو بس وہ ویل نہیں انوینٹ کرنا کہ ہر بندہ پہلے پہیا ایجاد کرے گا, اس کے بعد جناب وہ کہے گا میں گاڑی بناؤں گا. ویل بنے بنائے مل جاتے ہیں, گاڑی میں لگائیں اور گاڑی چلائیں. ٹھیک ہے جی. تو رال اور وا, یہ دونوں جو ہے حرف, ان کا مخرج قریب قریب ہی ہے. سیٹی کی آواز نہیں نکالنی, اکثر مقصد یہ ہے. سین میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے, سا میں نہیں نکلتی. اچھا, یہ بھی ہو گیا. اس کے بعد سواد ویسے ہی نکالنا ہے جیسے سین نکالتے ہیں, صرف جس طرح تا کو موٹا کیا تھا تو بنا تھا, سین کو موٹا کریں گے سواد بنے گا, مخرج وہی ہوگا سواد. سواد, سین والی جگہ صحیح, تھوڑی سی زبان گول کر کے سواد, سواد, سواد. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم میں سین ہے اور صراط میں سواد ہے, یہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پریکٹس پھر بھی آپ ٹیکنیکلی سیکھ لیں, باقی پھر کسی بھی آپ قاری سے رابطہ کر کے آپ چل پڑیں گے انشاءاللہ, امید ہے. اس کے بعد تو سواد, سین کو موٹا کرنا ہے تو سواد بن جائے گا. سین میں بھی سیٹی کی آواز, سواد میں بھی سیٹی کی آواز, کوئی فرق نہیں. اچھا جی, لے جی, یہ ہمارے اب مشکل حرف اب آنے لگے ہیں. یہ حلوائی والی ہے جو لکھی ہوئی ہے, اردو میں جو ہم ہے بولتے ہیں, ان دونوں کو ہے ہی بولتے ہیں, عربی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. عربی میں جو ہم ہے جس کو اردو میں بول رہے ہیں وہ دوسرے والی آنکھوں والی ہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں نے پہلے بتا دی. ٹھیک ہے. جو حلوائی والی ہے نا, اس کو وسط حلق سے نکالنا ہے, حلق کے درمیان سے. اور یہ جیسے ہم کبھی آپ نے وہ ہیوٹ کھائی ہو یا یہ ہوسٹ وغیرہ, یہ کافی, تو یہ والی جگہ جو ہے نا یہ ہا ہے. یہ پریکٹس کے بعد نہ نکلتی ہے, پہلے دن نہیں اتنی نکل آئے گی, پریکٹس کے بعد. ہا 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 ہا, یہ یہاں سے نکلے گا ہا. ٹھیک ہے. حلق سے یہ خیر ہی نکل رہی ہے, یہ ہا نکل رہا ہے. خیر وہی ہے اردو والی ہا جس کو کہتے ہیں ہا, بس یہی سے آئین بھی نکلے گا. آئین, آئین. اب دیکھیں عربی میں آپ کہیں گے نا علی, تو اردو میں ہم علی کس طرح کہیں گے؟ علی تو ہمیں پتا ہے کہ عین سے لکھے, ورنہ اگر کسی کو اردو نہیں آتی وہ الف سے بھی علی لکھ سکتا ہے, عین سے بھی لکھ سکتا ہے. لیکن عربی میں ایسے نہیں ہوگا.
عربی میں علی لفظ ہوگا، علی بولنے میں اللہ کا نام ہے نا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی العلی، تو علی تو عین جو ہے وہ یہاں سے نکلے گی حلق سے، ٹھیک ہے، عین اور الف میں فرق یہ سمجھنا ہے. تو نستعین لفظ نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، عین وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنی، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے یہ آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو ٹیکنیکلی بتا دیا ہے، اب آپ خود بھی کسی سے جا کے کلاس وغیرہ تھوڑی لیں گے تو آپ چلنا آسان ہو جائے گا. یا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ درس والے دن 10-15 منٹ ہر دفعہ ہفتے کے بعد ہفتے والے دن بیٹھ جایا کریں تو ہو جایا کرے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوا کرے گا. لیکن ٹیکنیکلی یہ چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ لفظ آ گیا جو میں نے بتایا تھا 2 نقطوں والا قاف. کش والا قاف تو وہی ہے جو اردو میں ہے. 2 نقطوں والا قاف جو ہے یہ تھوڑا موٹا کر کے نکلتا ہے. قاف آپ نکال لیں خود ہی، مجھے بتانے کی ضرورت. قاف قاف قاف، بالکل صحیح. دیکھیں پہلی دفعہ ہی صحیح نکالا ہے، بالکل صحیح. آپ نے سیکھی کی رات پہلے نہیں سیکھی؟ نہیں سیکھی، دیکھیں آپ نکال دیے. ہماری جبلت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. قاف تو پڑھو جی، قاف تھوڑا موٹا کریں. قاف قاف قاف، قل هو اللہ احد. احد بھی نہیں ہوگا، احد ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. اب آخری لفظ آ رہا ہے ضاد. یہ پاکستان انڈیا میں بعض لوگ اس کو زواد پڑھتے ہیں یا واد کر کے پڑھتے ہیں. عربی زبان میں زواد کوئی لفظ نہیں ہے، عربی میں غا ہے یہ والا. ضاد یہ لفظ یہ اصل میں فارسی لینگویج سے سواد زواد والا چکر پاکستان میں آ گیا اور پھر یہ فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھ گیا. وہ ہمارے دفتر میں قاری صاحب تھے، وہ پڑھتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے کہا یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں بریلوی چونکہ دعات پڑھتے ہیں، میں اس لیے دعات پڑھتا ہوں. یہ انہوں نے شرعی دلیل دی. تو یہ فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھ گیا کہ دیوبندیوں نے زواد پڑھنا شروع کر دیا، بریلوی دعات پڑھتے رہے، اور اہل حدیثوں نے بھی چونکہ وہ عرب کے زیر اثر دعات پڑھا، ورنہ پرانے جو کوئی اہل حدیث ہیں وہ زواد ہی پڑھتے ہیں، اور جو نئے قرآ حضرات سیکھ رہے ہیں وہ دعات پڑھتے ہیں. تو یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو فرقہ واریت کی نظر نہیں ہوئی ہے. اسی طریقے سے جو شیعہ وہ بھی زواد پڑھتے ہیں، وہ فارسی کی وجہ سے. ورنہ عرب کے جتنے قاری ہیں اب تو اللہ تعالیٰ نے زمین خزانے کھول دیے. آپ جو ہے خود کیبل پہ انٹرنیٹ پہ امام کعبہ کی تلاوت سنیں، وہ بالکل غیر المغضوب علیہم ولا الضالین واضح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اہل زبان ہے. اور اہل زبان جو ہے وہ اتھارٹی ہے. اب انگلش زبان میں انگلش والے لوگ اتھارٹی ہوں گے، چاہے کافر ہی ہو، اپنی زبان میں وہ اتھارٹی ہوں گے. تو یہ تو پھر بھی مسلمان ہے. عربی جو ہے، عربی جتنے قاری ہیں جو عرب کے رہنے والے ہیں وہ دعا بھی پڑھتے ہیں. پچھلی صدی میں سب سے بڑے قاری عبد الباسط عبد الصمد ہیں، آپ ان کی قرات سن لیں، دعا بھی پڑھتے ہیں. ابھی قاری الشریم ابراہیم شریم ہے، اسی طریقے سے عبد الرحمان سدیس ہیں، امام مضافی ہیں، ابو بکر الشاطری ہیں، اسی طریقے سے جو ہے مشاری راشد ہے. اب جن کو ابراہیم جبرین ہے، جن کو آپ سنیں گے وہ سارے کے سارے دعا بھی پڑھتے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا زواد یا اس کو زواد کے قریب. یہ دعات کو نکالنے کا طریقہ یہ سب سے مشکل مخرج ہے کہ یہ دیکھیں اگر یہ زبان ہے نا ہماری، اچھا جی یہ زبان، یہ دیکھیں یہ زبان کی 2 کروٹیں ہیں نا، ان کو بیک وقت اوپر کے دانتوں کی جڑوں میں لگانا ہے. بود، یہ دال کو موٹا نہیں کرنا ہوتا، دال کا تو مخرج ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ بود، یا ایک طرف کو بھی لگا سکتے ہیں، زبان کی ایک طرف اوپر دانتوں کے جڑ میں لگائیں. بود 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 بود، ٹھیک ہے. یہ اس کو نکالنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. ٹھیک ہے جی. یہ اب 9 کے 9 حرف پورے ہو گئے. میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی. یہ تے کی طرح پڑھنا ہے تھوڑا موٹا کر کے. تو ان تینوں حرفوں میں سیٹی کی آواز کو بچانے کے لیے ہم زبان کو دانتوں کی نوک کے ساتھ ہلکا سا اندر کی طرف ٹچ کرتے ہیں. تھا، رال، وہ. اچھا، اس کے بعد یہ سین کو ہی موٹا کریں گے تو سیٹی کی آواز کے ساتھ سواد بنے گا. سواد. اچھا، یہ موٹا کریں گے تو قاف. یہ دونوں حلق سے نکلیں گے. ہا، عین، اور یہ بود. ٹھیک ہوگا جی، بود. لے جی یہ ہمارا اب الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے تجوید کے. اب اس کو ہم نے پریکٹیکلی ان 8 قواعد پہ اپلائی کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ کوئی مشکل نہیں. اب آپ سیکھ گئے, آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ جو 8 قواعد ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں ادھر. بس مین تو یہ 4 ہی ہیں. دیکھیں, جب بھی کسی حرکت کے اوپر زبر زیر یا پیش, کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش آئے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ اس لفظ کے اوپر آ گئی ہے حرکت, کیونکہ یہ حرکت اس کو حرکت میں کر دے گی. مثلا اگر میں یہ کہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے جیم, اگر میں اس پہ یہ ڈال دوں جا, تو جیم کو حرکت دے دی اس نے. یہاں تو نہیں تھا پتا چلنا کیونکہ یہ پہلے تا ہے, اسی نے جیم لکھی ہے, تو اس کو حرکت دے دی زبر نے. اچھا, جی اور جو, اس کا مطلب ہے جو یہ حرکات ہیں یہ حرکت دے دیتی ہیں, لفظ کو متحرک کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ حرکت جو ہوتی ہے اس کو کتنا کھینچنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بس عربی میں صرف ایک ہی پیمانہ ہے جج کرنے کا. جس طرح آپ چینی لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کہیں گے بھائی 1 کلو 2 کلو 2.5 کلو کچھ بولیں گے نا. اسی طریقے سے عربی میں آپ نے کسی لفظ کو کتنا کھینچنا ہے اس کو کہتے ہیں 1 الف کی مقدار. ہر حرف 1 الف کی مقدار, کوئی آدھا الف کی مقدار, کوئی 3 الف کی مقدار, کوئی 4 الف کی مقدار, کوئی 5 الف کی مقدار, تو ہے وہ ایک ہی. جیسے کہ 1 میٹر کپڑا, 2 میٹر کپڑا. حرکت جو ہوتی ہے نا یہ آدھا الف ہوتی ہے, اور یہ ہم نے سیکھنا ہے جو ہم نارمل زبان میں کہتے ہیں. مثلا تا زبر تا, یہ نارمل ہے نا, نہ ہم نے تا کیا اور نہ تا کیا, نارمل تا زبر تا. تو یہ میں نے بولا نا تا, یہ تا کی جو میں نے لینتھ ہے نا بولنے کی لمبائی, یہ آدھا الف ہے. اگر اس کو میں پورا الف کروں تو بنے گا تا, اور اگر 3 الف کروں تا, اور اگر جیسے بولو بالین والی 5 الف والی اگر بڑی مد ہے موٹی والی تو بالین, وہ اس لیے اتنی لمبی کہیے وہ 5 الف ہوتی ہے. تو بس یہ الف یاد رکھنا ہے کہ حرکت آدھا الف ہوتی ہے, حرکت آدھا الف. اور وہ آپ نے خود تا زبر تا, جیم زبر جا, عام جو ہے اس کو ڈبل کرے. اچھا, تو یہ ہو گیا حرکت. اب حرکت ہی زبر کے ساتھ اگر الف لگ جائے, ہمیں پتہ ہی ہے 3 ہی ہو سکتی ہے نا جی, تا, تی اور تو, اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں نہ ہوتی. اچھا, اسی طریقے سے یہ بھی 3 ہو سکتی ہے, تا, تی اور تو. ٹھیک ہوگا نا. اس کو کہتے ہیں, یہ چونکہ زبر کے ساتھ الف ہی آ سکتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ. یا کے ساتھ زیر ہے, یہ یا مدہ, یہ واو مدہ. ناموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس صرف یہ یاد رکھ لیں آپ کہ جب بھی زبر کے ساتھ یوں الف آئے گا تو یہ اس سے ڈبل کھینچا جائے گا. یہ ہے تا زبر تا, اور یہ ہوگا تا الف زبر تا, اس سے تھوڑا ڈبل ہو جائے گا. تا تا, تا الف زبر تا, تا یا زیر تی, تا واو پیش تو, تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو. کتنا فرق ہے؟ یہ ڈبل حرکت, یہ ہوتی ہے پورا الف, یہ الف کی مقدار ہوتی ہے, یہ 2 حرکت, اور یہ ہوتا ہے آدھا الف یا 1 حرکت. تو یہ ہمیں پتہ ہے, ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ کسی پینڈو بندے کو پوچھے نا وہ بھی آپ کو بتائے گا یہ تھوڑا لمبا کھینچنا ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکلٹی پیچھے نہیں پتا کہ کیوں لمبا کھینچنا ہے, کہ یہ حروف مدہ ہے. حلق مد کہتے ہیں کھینچنے کو, یہ تھوڑا سا اس کو کھینچ دیتے ہیں. الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. ظاہر ہے یہ تا تی تو آپ خود ہی ذہن میں سمجھ جائیں کہ زبر کے ساتھ الف آئے گا, زیر کے ساتھ یا آئے گی. اس کو الف مدہ, اس کو یا مدہ, اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یہ دوسرا قانون ہو گیا. اسی کو لکھنے کا عربی میں ایک آسان طریقہ ہے, ایسے کہ بجائے پوری لکھنے کے ایسے لکھ دیا جائے. تا الف زبر تا از اکول ٹو تا کھڑا زبر تا, تا کھڑا زبر تا, یہ برابر ہے دونوں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی تا ہے, یہ بھی, یہ صرف لکھنے میں مختصر ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف لکھنے کے لیے اختصار کیا گیا کہ کھڑا کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل کے لیے بجائے پورا الف سال لگانے کے کا جی ایسے. اس لیے آپ دیکھیں بعض قرآنوں میں سورہ ملک یوں لکھی ہوتی ہے, تبارک الذی, ایسے. ٹھیک ہے جی, ایسے. اور بعض قرآنوں میں آپ دیکھیں گے ایسے لکھی ہوتی ہے. یہ تاج کمنی کا قرآن دیکھیں گے تو یہ دونوں طریقے سے لکھی جا سکتی ہے, لیکن ہر لفظ نہیں ایسے لکھا جا سکتا, ورنہ قرآن کی قرات ڈسٹرب ہوں گی. میں نے پہلے بتایا تھا
मालिक यौम दीन हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, मालिकी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, हालांकि ऐ तो बराबर है टेक्निकली। ये इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि अरबी की एक किरात में ये मालिकी भी लफ्ज है। अरबी 7 किरात में कुरान पाक नाज़िल हुआ है ना, मालिकी यौमिद्दीन भी है। ये सब अशरा का जो कोर्स करके आते हैं आप देखते हैं वो पढ़ते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, तो एक किरात में ये जबर भी है, तो वो किरात फिर डिस्टर्ब। अब इसमें तो आप ये एक ही किरात रह जाएगी, वो दूसरी वाली तो खत्म ही हो जाएगी। इसलिए सारे अल्फाज को इस तरह इक्विवेलेंट नहीं, लेकिन ये है बराबर है दोनों, ठीक है जी, लेकिन लिखने में उस तरह ही होगा। ये मैंने अभी इंटरेस्ट के तौर पे बताया, ये कोई याद रखना जरूरी नहीं। तो ये इन दोनों में कोई फर्क नहीं सिवाय इसको लिखने के, उल्टा पेश बराबर होगा वाव और इसके साथ, ये टेक्निकली। और उसके बाद आ जाएंगे रूफे लीन। रूफे लीन जो है वो 2 है, वाव लीन और या लीन, ठीक है जी। आप मुझे बताएं कि वाव के साथ तो पेश आनी चाहिए थी ना, अगर वाव के साथ जबर आ जाए, या के साथ जेर आनी चाहिए थी, जा के साथ भी जबर ही आ जाए, तो इसको कहते हैं हम रूफे लीन। वाव लीन, ता वाव जबर तऊ, जिसे मालिकी यौमिद्दीन, तऊ तई, इसकी आवाज नॉर्मल निकालनी है जो आपकी नॉर्मल निकली ना झटके से, तऊ तई, यऊ यही, नऊ नहीं, ये हम पढ़ते ही है, इसको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल आवाज निकलेगी इसके लिए और खड़ी हरकत के लिए। इसका आप कितना फर्क है आप देखें, आता है कुरान पाक में, इन रब्बी लगफूर रहीम। लाम जबर ला का मतलब होता है जरूर तेरा रब गफूर रहीम है, और लेकिन अगर वो रा लगा के पढ़ा इन रब्बी लाफूर, अब ला पढ़ दिया तो मतलब है नहीं, ये आपने ये पढ़ दिया, ये ऐसे पढ़ दिया, तो इसका मतलब आवाज का खींचना भी बड़ा अहम है। लंबी खींचने से भी मसला खराब हो सकता है, और अगर किसी का लंबा खींचना का कम खींचा उससे भी मतलब में फर्क पड़ सकता है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे जरूर पूछ होगी नेमतों के बारे में। और मैं पढ़ू सुम्मा ला तुसअलुन्ना, लाम को लंबा कर दिया, थोड़ा सा भी डबल कर दिया तो होगा नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्रिटिकल है। और आखिरी कायदा बहुत आसान है, वही ता 2 जबर तन, 2 ता 2 जेर 3 ता 2 पेश तुन, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, ये भी वो आधे अलिफ के बराबर है, एक हरकत के बराबर, तन तिन तुन जन जिन जुन, और ये इसके इक्विवेलेंट होता है। अब उर्दू जिसको आती है उसको वैसे ही पता है, जीम 2 जबर जन का मतलब ये होता है, जीम नून जबर जन, ये वो आवाज देगा। तो 2 जबर 2 पेश, ये जो है ये तनवीन कहलाते हैं, इनका नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये मैंने ये जनाब 1 2 3 और 4 कायदे हैं जो पूरे कुरान पाक के में जहां भी कोई लफ्ज होगा इन 4 कायदों से बाहर नहीं होगा। अब आप कोई भी कुरान पाक के देखेंगे आपके यहां यार ये तो जबर आई, इसके बाद जेर आई, ये हुआ, ये 4 कायदों के गिर्द बात घूम रही है। 2 चीजें और हैं, वो है ये एक जज़म और एक तशदीद। जज़म तो आपको समझ आ गई ना, मिलाने के लिए होती है, ये जो शब्द होती है ये भी मिलाने के लिए होती है, लेकिन इसका फर्क ये होता है कि ये 2 दफा पढ़ी जाती है, ठीक है। जिस तरह अल्लाह हम पढ़ते हैं, ये अलिफ लाम अल्लाह 2 बार पढ़ा गया, शब्द जिस पे आएगी वो 2 बार पढ़ा जाएगा, और जज़म जिस पे आएगी वो 1 बार। तो ये कोई कायदा नहीं है, ये सिर्फ एक जोड़ने का जरिया है, जज़म और तशदीद का फर्क ये हमें पता ही होता है। और फिर छोटी मद और बड़ी मद, छोटी मद को हम खींचते हैं 2 से 3 अलिफ, और बड़ी मद को 4 से 5 अलिफ। तो छोटी मद और बड़ी मद में फर्क क्या है, अब आप ये कागज हाथ में पकड़ लें, अब आपको सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। पहला कायदा आप देखें, अब आपने आवाज वही ज़हन में रखनी है जो सीखी थी वहां से, ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ता जबर ता, ता जेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, ठीक हो गया जी। अब दूसरा कायदा आ रहा है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, ता अलिफ जबर ता, ता वाव पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती, या यू यी, और यही चीज तीसरा कायदा भी है, सिर्फ लिखने का फर्क है, खींचना उतना ही है, 2 हरकत या 1 अलिफ के बराबर। ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। देखिए
لفظ میں وہ ساری چیزیں کور کر دی انہوں نے. تو آگے اب سا اس طرح پڑھنا ہے سکھایا سا تی سو, پھر سین اسی طرح پڑھنا ہے سکھایا سا سی سو. اسی طریقے آوازیں وہی نکالتے جانا ہے, صرف قاعدے آپ نے سیکھ لینے ہیں. یہ اب آپ کی اپنی پریکٹس ہے, چاہے 1 گھنٹے میں کر لیں, خود سیکھ لیں, کوئی لمبا کام نہیں ہے. لیکن آپ کو کم از کم ٹیکنیک تو آ گئی نا. جیسے کوئی بندہ ATM کارڈ جس نے نہ استعمال کیا ہو تو ایک بار اس کو کوئی سکھاتا ہے یار اس طرح پن کوڈ ایڈ کرنا, یہ کرنا ہے, اس کے بعد وہ خود بخود پریکٹس ایک وقت آتا ہے وہ تو ایسی باتیں بھی کر رہا ہوگا, فون پہ ATM چل رہا ہوگا, جس طرح یہ لوگ جو ہے ٹائپنگ سیکھ جاتے ہیں. تو گر تو پتا چل گیا نا آپ کو. اب آپ نے آپ اس کو ماسٹر کرنا ہے. تیسرا قاعدہ حروف لین کا, با واو زبر بو, با یا زبر بئی, بو بئی, تو تئی. اب یہ تو سی, انا اعطیناک الکوثر, سر ہے وہ, کوثر نہیں ہے, سین نہیں ہے, تھا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آگے وہ تنوین قاف 2 زبر قن, قاف 2 زبر قن, قاف 2 پیش قن, قاف 2 زبر کن. اب یہ الف نہیں ساتھ پڑھ رہا میں, یہ صرف لکھنے میں آتا ہے, اور یہ اس لیے آتا ہے کہ جب وقف کرنا ہو تو ایک زبر اڑ کے یہ حروف مدہ بن جاتا ہے, یہ بولنے میں نہیں آتا, یہ سائلنٹ ہی ہے. قاف 2 زبر کن, قاف 2 پیش کن. لو جی آگے آپ قرآن کے حرف شروع ہو گئے ہیں. اب میں نے یہ ایگزامپل کے طور پہ 3-4 حرف رکھے ہیں, ان میں چھوٹی مد, بڑی مد اور تشدید بھی ہے. صرف آپ دیکھیں, آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ پہلا لفظ جو لکھا ہے یا بنی اسرائیل, اس کے اندر کون کون سے قاعدے استعمال ہوئے ہیں. میں یہاں لکھتا ہوں, آپ میں سے کوئی بندہ بھی آسانی سے بتا سکے گا اپنے. یہ آپ سمجھیں آپ کے پاس یہ ایک دریا کوزے میں بند ہو گیا, کیوں نہیں طاہر بھائی, دریا کوزے میں بند ہو گیا. اب کوئی بھی قرآن کا آپ لفظ بولے نا جی, میں لکھتا ہوں اور آپ میں سے ہر بندہ بتا سکے گا جی کہ یہ اس کے اندر موجود ہے, اور اس کو اس طرح پڑھنا ہے. اب یہ جو لفظ تھا یا بنی, یا بنی, اور چھوٹی اس میں وہ مد ہے اسرائیل. کسی زمانے میں اللہ کی لاڈلی ترین امت. اچھا جی, الف کو پڑھنے کے لیے حمزہ ساتھ لگتا ہے. اب دیکھیں جی, یہ ایک لفظ ہے. اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے یا کو کتنا کھینچنا ہے. یا کے اوپر کیا ہے, کھڑا زبر, یعنی کہ 2 حرکت کھینچا جائے گا. با کے اوپر خالی زبر ہے, آدھا الف, اور نون یازر نی, یہ کیا ہے, یا مدہ, یہ پھر پورا ایک الف, ٹھیک ہے نا. نون یازر نی, خالی نون زر نی نہیں ہے, یا بھی ہے ساتھ. بابو بھی, آپ فوراً وہ ذہن میں لے آیا کریں, یہ یاد کر لیں, بابو بھی. تو اب یہ کیا ہے, نی, اس کا لمبے والا نہیں ہے, یہ حروف مدہ. لیکن ساتھ یہ ایک چھوٹا سا اس کے اوپر یہ سانپ سے بنا ہوا ہے, اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں. چھوٹی مد اس طرح لکھی جاتی ہے ایسے کر کے ہلکی سی, اور بڑی مد تو ایسے پورے پروٹوکول سے ایسے لکھی جاتی ہے, مطلب 2 علیم میں پڑی ہوتی ہے. یہ 2 سے 3 الف ہے, اور یہ 4 سے 5. اس کو کھینچنا واجب نہیں ہے, اس کو کھینچنا واجب ہے. کہ لفظ جلی ہے, اس کو کھینچنا ضروری ہے. اس کو کھینچنے نہ کھینچیں گے گناہگار نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ خوبصورتی کے لیے ہے صرف, لیکن یہ جو بڑی بات ہوتی ہے نا, یہ کھینچنا ضروری ہوتی ہے. تو اس کو میں صرف یہ بھی پڑھتا ہوں یا بنی, اور اگر میں پڑھوں یا بنی اسرائیل, ٹھیک ہے. اچھا, الف کے نیچے کیا یہ حرکت, لیکن خالی حرکت نہیں ہے, یہ سین سے مل رہی ہے جزم کے, تو اس بن جائے گا. اور را, الف زبر را, پھر یہ الف مدہ آ گیا را, لیکن بڑی مادہ ہے, اس کو اور بڑی کر دے گی, را ہو جائے گا. اور ایل, یہ الف جو ساتھ ہے اس کے, یہ حمزہ یا الف, اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ پھر حمزہ یا زیر ای, یہ پھر یا مدہ آ گیا. خالی زبر زیر ہوتی تو آدھا الف ہوتی, یہ یا کے ساتھ مل کے پھر ای بن گیا, اور لام زبر لا, پھر یہ حرکت ہوگی آدھا الف. تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات, کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز لے لیں جی,
بسم اللہ سے شروع کر دیتے ہیں جناب. یہ پھر سین سے ملا بس اور یہ پھر لام سے ملا, یہ تو مل ہی رہے ہیں, اس میں تو کوئی آپ کو اسنا نہیں. بسم اللہ, اب یہ کھڑا زبر آ گیا, بسم اللہ الرحمن. یہ مان کیوں پڑھتے ہیں؟ کھڑا زبر ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں لکھا ہوتا. رحمان ہم اس طرح نہیں لکھا ہوتا, کئی جگہ لکھا بھی ہوتا ہے ایسے تو, لیکن عموماً جب عربی لنگوسٹک میں ایسے لکھا جاتا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ اس رحمان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف لکھنے کا فرق ہے, ٹھیک ہے, اور عموماً ایسے لکھا ہوتا ہے. اب آپ کو یہ ٹیکنیکل بات سمجھ آ گئی, کھڑا زبر اور علی زبر کیا ہوتا ہے. الرحمن الرحیم, ہاں یا زر ہی, پھر وہی ہو گیا یا مدہ. اس طرح آپ کوئی بھی لیں گے نا تو ان چار قواعد سے باہر نہیں ہوگا. یا زبر ہوگی, یا زیر ہوگی, یا پیش ہوگی, یا الٹا پیش, یا کھڑا حرکات, یا وہ دو زیر دو پیش وہ بھی ہو سکتی ہیں. جس طرح قرآن پاک میں کئی الفاظ ہیں جن میں دو زیر اور دو پیش آتی ہیں. مثلا وہ یہ لفظ آتا ہے جو افواجن, ہم وقف کر کے افواجہ پڑھتے ہیں تو افوا, اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں واو پہ کھڑا زبر بھی لا کر افواجن. تو اسی طریقے سے دو زبر دو زیر اور دو پیش جو ہیں یہ نون کی آواز نکالتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ. تو یہ آخری تین حرف میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل ہؤلاء. ہاں تو میں نے صرف کھڑا زبر کھینچا, دو حرکات تک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوٹی مد پہ آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اتنی ہے یہ چھوٹی مدیں کہ اگر آپ یہ کھینچنا شروع ہو جائے نا اس کو تو آپ شاید ایک رکوع جو ہے وہ 20 منٹ میں پڑھا جائے. تو اس کو صرف خوبصورتی کے لیے جو لوگ ترتیل میں تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے کہ ذرا وہ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ تو ایک مد عارض بھی ہوتی ہے جو وقتی طور پہ عارضی طور پہ مد ہوتی ہے. جیسے ہم یہ جب فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اب یہ مد تو کوئی نہیں ہے لیکن ٹون بنانے کے لیے کھینچتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عارضی طور پہ مد. یہ بھی جائز ہے عربی میں خوبصورتی کے لیے, اعلیٰ مد نہیں ہوتی, یہ آپ کھینچ سکتے ہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسی طریقے سے آپ اذان میں بھی دیتے ہوں گے اللہ, یہ کیا کھینچا ہم نے کھڑا زبر, اکبر اللہ اکبر. بس یہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز اس میں نہیں کھینچنے والی, کوئی اور کھینچیں گے تو وہ بات ہی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں یا حروف مدہ ہیں یہ وقت کے اعتبار سے اس کی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو کھینچا جا سکتا ہے. تو آپ یہ کبھی قاری عبد الباسط کی تلاوت سنیں نا تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے, وہ تو اتنے چھوٹی چھوٹی مدیں نہیں کھینچتا ہے. اس کی وہ پوری ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی کبھار یہ ریڈیو پہ ٹی وی پہ چلتی ہے. لیکن یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا امام کعبہ, یہ حدر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. حدر کہتے ہیں جو فاسٹ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ چھوٹی مدوں کو سکپ کر کے بس تیزی سے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے تراویح کی وجہ سے. تو وہ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا اس میں بعض کا آپ کہیں گے مد تو 5 الف تک کھینچی نہیں ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اب 5 تو نہیں ہوا, لیکن وہ ریلیٹیولی کر لیتے ہیں کہ وہ جو زبر زیر پیش ہے وہ اگر آدھی کر رہے ہیں تو کھڑی حرکت بھی آدھی کر رہے ہیں تو مد بھی آدھی کر رہے ہیں. ریلیٹیولی وہ ساری چیزوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں, سیکوینس بنا لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین. تو اب اگر عالمین چھوٹا پڑا ہے تو اس کے نیچے زیر بھی اس متناسب میں ریشو پروپورشن سے کم کیا ہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ ٹیکنیکل چیز ہے, ہمیں یہ اس میں کوئی کشتی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے جیسے ہے یہ. تو نماز میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب ہم تو جناب چوتھا کے لئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, اس میں تو زبر زیر پیش بھی کیا, وہ تو ادر بھی نہیں ہے, وہ ادر سے بھی کوئی آگے کی چیز بن جاتی ہے, تو وہ بالکل غلط ہے. تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے, ترجمہ ذہن میں ہوگا, کنسنٹریشن بھی ہوگی. یہ ہمارا الحمدللہ جو اس میں تھے یہ سارے قواعد میں نے بیان کر دی ہے. اب من چلے کا سودا ہے
آپ کو یہ سمجھ آ گیا یہ ساتھ لے جائیں اور جا کے کسی بھی قاری جو کہ قرات جاننے والا ہے اس کے پاس بیٹھ کے روزانہ 2-4 منٹ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خود. اور سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کمپیوٹر ہے یا کیسٹ ہے, عربی قاریوں کی کیسٹ لے کے قرآن پاک سنیں, سامنے قرآن کھول لیں اور آپ کو ان کی آواز سے پتہ لگنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ میں نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. آپ کو یہ سارا لیکچر ریمائنڈ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار ہاں ادھر یہ تو پڑھا ہے انہوں نے, یہ بہت پڑھا ہے. اور ساتھ پریکٹس کریں. اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے عربی سیکھی نہیں ہوئی, قاریوں کے ساتھ پریکٹس کر کر کے پرفیکٹ قاری بنے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ تو منہ کی آواز ہے نا, یہ کوئی فارمولہ تو نہیں الجبرا کا جو سیکھنا ہے آپ نے, یہ منہ کی آواز کے تحت آپ نکالتے جائیں, وہ دیکھ دیکھ کے خود بخود سیکھ جاتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب. ہاں جی, اب میں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹیکلی نماز پڑھ کر بتاؤں گا کہ اس میں پڑھنا کیا ہوتا ہے. پوسچرز پہلے ہی ایڈریس کر دیے, اب اللہ کا نام لے کر نماز شروع کرتے ہیں. تو کس طریقے سے نماز کی پہلے میں بتاؤں گا ایٹ لیسٹ درجہ نماز کا کیا ہونا چاہیے, اس سے کم پہ تو نماز ہوگی نہیں. یہ کتنی 3 تسبیحات اور یہ اس طرح کی چیزیں. اس پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے. تو جتنی دیر کے لیے میں رفع الدین کروں گا اتنا آپ نے کرنا ہے سکون کے ساتھ. اللہ اکبر, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللہ اکبر. تو یہ طریقہ تھا 2 رکعتوں کا. 4 رکعتیں ہوں گی تو 4 رکعتوں کے بعد تورک بیٹھنا اور درمیان والی تشہد جو ہے وہ عبدو و رسولو تک بھی اور پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہو گیا کم از کم جو نماز قابل قبول ہے. اب جو اس کے علاوہ تسبیحات کے ساتھ ہے وہ بھی میں ایک دفعہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیتا ہوں. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तशहुद में इस दफा मैंने ऐसे हाथ रखे थे, और ऐसे हाथ रखना भी दुरुस्त है और यूं भी दुरुस्त है, दोनों तरीके दुरुस्त है। ये हो गया वो तरीका कि ज्यादा दुआएं मांगने वाला और किस तरीके से ज्यादा अज़कार किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो सुन्नत अज़कार साबित हैं वो किए जा सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।